کبھی موومنٹ نہیں بنائی، نہیں بنی، ہم نے بھی کوشش ڈائلاگ کرنے کے لیے پیپل پارٹی کو ساتھ انگیج کرے، اے این پی کو ساتھ انگیج کرے، لیکن ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ بنائی نا، انہوں نے بہت ساری چیزیں دی نا جی. آپ نے صدر کا عہدہ بھی دیا، آپ نے چیئرمین سینٹ بھی دیا، آپ نے گورنر بھی دیے، سارا کچھ دے دیا نا، آپ نے لے دے دیا. تو جب آپ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں نیگوسیشن کی، وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پارٹی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی. دیکھیں آپ کا بہت تجربہ ہے اور اب ایک منجے ہوئے صحافی ہیں، جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جماعتوں کٹھی ہوتی ہے نا اور ایک میجورٹی آپ کو ویلمنگ میجورٹی نہیں ملتی، اور پھر آپ کو بیساکھیاں لے کے تو اس طرح کا پی ڈی ایم بنانی پڑتی ہے، وہاں پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. 2/3 میجارٹی آپ کے پاس رہی ہے، کسی کے پاس نہیں رہی. 2/3 میجارٹی میں آپ نے موومنٹ نہیں بنائی، میاں نواز شریف نے بنائی. جھگڑے شروع ہو گئے، رولے پڑ گئے، وہ سندھ میں ایجیٹیشن شروع ہوگی. اب اسی دفعہ آپ دیکھ لیں اسی نہروں کے اوپر ایک جو جھگڑا ہوا، کتنا عرصہ آپ کا سندھ جو ہے وہ ہائی وے بلاک رہا. پھر کمال کی بات یہ کے پی کے کیا تو فائدہ ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، ان کا تو فائدہ ہے. ایک چھوٹی سی جگہ ہے مردان کی جو اس میں آنی ہے جھیل میں، اور اس کا فائدہ تو پورے پاکستان کو ہے، جس میں بجلی جو ہم بجلیوں کے بل بھر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. آپ کی گورنمنٹ موومنٹ تو نہیں بنا رہی؟ نہیں کر رہی ہے، ابھی بھی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اس دفعہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے میرے خیال میں کوئی یہ ایک دم پھر یہ دیکھیں ایک پرابلم سے دوسرا پرابلم، دوسرے سے دوسرا تیسرا پرابلم. اچھا، آپ نے پہلا بتایا کلائمیٹ چینج، دوسرا آپ نے براجز کی کیپیسٹی بڑھائی گئی شہباز شریف کے، اور تیسرا آپ نے ڈیم کا دی. اب تیسرا نہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ یہ جو براجز اور یہ دوسرے میں آتے ہیں ساری چیزیں، کیپیسٹی اور یہ ڈیمز وغیرہ یہ اس میں آتے ہیں. تیسرا جو ہمارے ساتھ ہوا نا کہ قدرتی طور پہ جو ہمارا ہمسایہ ہے انڈیا، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سرائکی میں کہ ہمسائے ماں پیو جائے، تو ہمارا جو ہمسایہ انڈیا ہے ہم تو اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. وہ ایک بڑا ملک ہے، بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ اور جیسے اسرائیل اور یہ جو اب کٹھے ہو گئے ہیں، اس نے جو 7 واٹر بمپ ہم پہ پھینکا ہے، اس کے ساتھ ملایا ہے اس جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ. اور یہ جو پھر بارشوں کا ایک شدت اس دفعہ آئی ہے جو 70% انکریز کر گئی تھی ان پورے اس خطے میں. پھر اس کے بعد ساتھ وہ جو سلار ڈیم کے انہوں نے 60 سال سے نہیں کھولے تھے اس کے دروازے، اور 31-32 دروازے کٹھے کھول دیے ہیں. اب جو اس دوران ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں، ہم بھی ادھر پھرتے رہے ہیں، ہمارے منسٹر صاحب تھے کاظم پیرزادہ صاحب، اور ساتھ سیکٹری اریگیشن تھے واصف صاحب وہ تھے، اور پھر مریم اور زیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ سارا دن پھرتی رہیں. تو وہاں جو پائنت پہ جب بیٹھے تھے رات کو، تو جب ایک ڈسکشن اس طرح کی شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل ہماری جو ریڈنگز آ رہی ہیں کہ اس جو پہلے فلڈ آتا تھا 5-6 دن کے لیے گزر جاتا تھا. اچھا اس دفعہ یہ فلڈ جو ہے 18-20 دن سے زیادہ ٹائم لے گیا ہے. اس کی جو ٹوٹل پانی کی جو آمد تھی نا اس میں آئی ہے، کوئی ندی نالے اور جو پاکستان کے اندر کا پانی تھا، جو آزاد کشمیر، سوات، یہ جو ہمارے علاقے ادھر کے نیلم اور یہ ادھر کے ملا کے، اور جو انڈیا کا پانی ہے 17.5 لاکھ کیوسک پانی گزرا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ریلا جو انڈیا نے جب چھوڑا تو وہ تھا ریلا 8.5 لاکھ کا. اچھا وہ 8.5 لاکھ ریلے گزرے تو یہ پارٹس میں تھے، جو سب سے خطرناک تھا وہ تھا 8.5 لاکھ کا. اب اس کو انہوں نے سمارٹلی مینیج کیا ہے. اس کو یہ کیا ہے کہ جب وہ ترمو سے پہلے انہوں نے 3-4 جو بریچ کیے ہیں وہ پانی سکیٹرڈ ہو گئے. ٹھیک. اب جب یہ پانی سکیٹرڈ ہوا ہے تو اس کی جو تھی نا 8-8.5 لاکھ کی وہ جو اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر ترمو پہ 8.5 آگے لگتا تو میرے خیال میں تو اس کو اڑا دیتا، بیراج کو ہی اڑا دیتا. تو اس کو سمارٹلی پی ڈی ایم اے نے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے، انجینئرز ہوتے ہیں، دیکھیں ہم اور آپ یہاں بحث کر سکتے ہیں، پھر یہ چیزیں جو ہے نا ٹیکنیکلی دیکھی جاتی ہیں.
ٹیکنیکلی دے سیٹ کہ سر ہم نے ان کو پھر اسمارٹلی ہم نے اس کو اسکیٹرڈ کیا. اسکیٹرڈ ہونے سے جب وہ تریمو سے ڈاؤن سٹریم ٹورڈز ملتان گیا تو وہ میکسیمم 5-5.5 لاکھ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا کیا, جب وہ پانی ادھر سے آیا ٹورڈز ملتان کبیر اللہ سے ہوتے ہوئے تھے اور خانے وال اور تریمو سے ڈاؤن سٹریم جب آیا تو آ کے ہیڈ محمد والا پہ آ کے سٹک ہو گیا. ہیڈ محمد والا یہ جب بنی تھی نا جی پل, یہ دریا کے اندر یہ سڑک بنی, گیلانی صاحب نے بہت اچھا کام کیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی میں ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اسمبلی کے اندر بھی کہ یہ جو پل بن رہی ہے اس کی لینتھ کم ہے, اور اس کو جو بنایا جا رہا ہے یہ اگر یہ دریا کا پیٹا آپ کا ہے 7 کلومیٹر کا, اس کو مظفر گڑھ کی سائڈ پہ ایک چھوٹی سی پل بنا دی گئی ہے. اور وہ جو پانی آیا اس دفعہ بھی وہ جو ان کے لگے ہوئے تھے گیجز, آپ کے جو پانی پل کے نیچے سے گزر رہا تھا وہاں پہ جو اس کی لیول تھا اور جو اکبر بند کے ساتھ پانی لگا ہوا تھا وہاں پانی زیادہ تھا. دریا کا رخ ملتان کی طرف تھا, اور الحمدللہ شکر اس ذات کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ایک تو اس کے اندر شیٹس لگی ہوئی تھی اکبر بند کے اندر, دوسرا انتظامیہ سارے ہائی الرٹ تھے آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے وہاں بارود بھی اس کے اندر لگایا گیا. وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ جو پانی ہے وہاں کٹھا ہو گیا, اور وہ پانی وہاں کٹھا ادھر سے نکلتے نا ایسے آ کے پہلے ادھر کٹھا ہوا, وہ جھیل بنی, پھر وہ واپس گیا پل کے نیچے سے. اچھا اس پل کی جو ٹیکنیکلی جو ہے نا اس کو اگر ہم 1 سے 1.25 کلومیٹر کی لینتھ نہیں بڑھائیں گے نا تو یہ اب پھر خطرہ ہوگا. اس دفعہ جب محترمہ چیف منسٹر صاحب آئیں تو احمد حسن ڈیئر صاحب کا وہ حلقہ ہے, گیلانی صاحب کا حلقہ ہے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ہم نے ادھر ان کو یہ گزارش کی کہ یہ پل جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے یہ 10 لاکھ پانی نہیں گزار سکتا. آپ کی جو ریلوے برج بنی ہوئی ہے شیر شاہ کے اوپر اس کی کیپیسٹی ہے, اس کی لینتھ اس سے لمبی ہے, اس کو اس کی لمبائی ہونی چاہیے پھر. ٹھیک ہے. جب تک ورنہ خدا نہ خواستہ جب یہ پل بننے لگا تھا اور ہم نے اس وقت اس کا سروے کرایا تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے, آپ کا جو چناب کا جو بیڈ ہے نا جی وہ 30 فٹ اوپر ہے ملتان سے 30 فٹ بیڈ اوپر ہے. خدا نہ خواستہ یہ کہیں سے اگر بریک ہوتا ہے تو یہ تو چھتوں کے اوپر سے پانی نکل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بڑی اہم ہے کہ ہم نے چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی, ادھر بھی ہم کہتے اب بھی ہم جا کے ریکویسٹ ہم نے کی ہے کہ یہ اس وقت اس کو ٹیکنیکلی جو ہے نا یہ پل جو ہے ٹھیک نہیں بنا, اس کی لینتھ جو ہے انہانس کرنی پڑے گی.